فاتح خیبر شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بامقابلہ مرحب۔ ناظرین، چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اب میں بنا وقت کو ضائع کیے بڑھتا ہوں آج کی انفارمیٹیو ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، معاہدہ حدیبیہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر اطمینان ہو گیا کہ اب کچھ عرصہ تک مشرکین مکہ کی جانب سے کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، تو آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب مدینہ منورہ کے اطراف میں واقع ان سازشی قبائل کی جانب اپنی توجہ مرکوز فرمائی جو آئے دن مدینہ منورہ کا سکون برباد کرنے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خیبر کا رخ کیا۔ خیبر شہر میں کئی بلند ٹیلے اور پہاڑ تھے اور یہ خالصتاً یہودی بستی تھی، اور ان یہودیوں نے خیبر میں بے شمار قلعے تعمیر کر رکھے تھے۔ خیبر مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے تقریباً 1600 جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت آشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے، وہ بھی اس لشکر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ ناظرین، لشکر اسلام نے سب سے پہلے خیبر کے قلعہ نعم پر حملہ کیا۔ حضور نبی کریم کے حکم پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لشکر اسلام کے ایک گروہ نے قلعہ نعم پر حملہ کیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے نہایت دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا اور بالآخر جامع شہادت نوش فرمایا۔ قلعہ نعم کے بعد لشکر اسلام نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی، یہاں تک کہ قلعہ قموس کے علاوہ خیبر کے تمام قلعے فتح کر لیے۔ قلعہ قموس کا شمار خیبر کے سب سے مضبوط قلعوں میں ہوتا تھا اور اس قلعے میں یہودیوں کا سردار مرہب رہتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو حکم دیا کہ وہ قلعہ قموس کا محاصرہ کر لیں۔ لشکر اسلام نے قلعہ قموس کا محاصرہ کرنے کے بعد اس پر کئی تابڑ توڑ حملے کیے، لیکن فتح نصیب نہ ہوئی اور انہیں یہودیوں کی جانب سے بھی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کئی روز کے محاصرے اور تابڑ توڑ حملوں کے باوجود قلعہ فتح نہیں ہو رہا، تو آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ کل میں علم اس شخص کو عطا کروں گا جسے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اس شخص کے ہاتھوں خیبر کا قلعہ فتح فرمائے گا۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر تمام صحابہ کرام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ علم اسے عطا ہو۔ اگلے روز جمعے کا دن تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے بعد دریافت کیا کہ علی اس وقت کہاں ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی تک آشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے اور اسی وجہ سے جنگ میں عملی طور پر بھی حصہ نہ لے سکے تھے، انہیں بلایا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، علی کیسے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آنکھیں دکھتی ہیں اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ حضور نبی کریم نے فرمایا، علی میرے نزدیک آ جاؤ۔ آپ رضی اللہ عنہما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آ گئے۔ حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن نکالا اور اسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگایا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف جاتی رہی اور حضرت علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا یعنی علم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کرتے ہوئے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن لگانے کے بعد مجھے کبھی آنکھوں کی کوئی بیماری نہ ہوئی، بلکہ میری آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن ہو گئیں۔ شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ لشکر اسلام کے ہمراہ قلعہ قموس کے دروازے پر پہنچے اور جھنڈا دروازے کے پاس گاڑ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پھر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس دوران ایک یہودی نے قلعہ کی چھت سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ اس یہودی نے جب آپ کا نام سنا تو کانپ اٹھا اور کہنے لگا، تورات کی قسم، یہ شخص قلعہ فتح کیے بغیر ہرگز نہیں جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے قلعہ قموس پر حملہ کیا تو یہودیوں کے سردار مرہب کا بھائی حارث کئی یہودیوں کے ہمراہ مقابلے کے لیے نکلا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا اور لشکر اسلام نے باقی کے تمام یہودیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ ناظرین، مرہب کو جب اپنے بھائی کے قتل کی خبر ہوئی تو غیظ و غضب کے عالم میں ایک لشکر کے ہمراہ قلعہ قموس سے باہر نکلا اور با آواز بلند کہنے لگا،
खैबर मुझे जानता है कि मैं मरहब हूँ, सतह पोश हूँ, बहादुर और तजर्बा कार हूँ। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसके जवाब में फ़रमाया, मैं वही हूँ। मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा था और मैं दुश्मनों को निहायत तेज़ी से कत्ल करता हूँ। नाज़रीन, मरहब ने जब हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का कलाम सुना तो गुस्से में इसने तलवार का वार किया, जिसे हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी तलवार से रोक लिया और इस पर जवाबी वार किया और एक ही वार में इसका सर कलम कर दिया। मरहब की लाश गिरते ही लश्कर इस्लाम ने यहूदियों के लश्कर पर हमला कर दिया, जिससे बेशुमार यहूदी मारे गए और बाकी जो बच गए वो किला के अंदर भाग गए और किला का दरवाज़ा बंद कर लिया। नाज़रीन, हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किला का भारी भरकम दरवाज़ा उखाड़ फेंका और लश्कर इस्लाम किला कमूस में दाखिल हो गया। यहूदियों ने शिकस्त तस्लीम करते हुए अमान तलब की और आइंदा से बदअहदी से तौबा कर ली। हुज़ूर अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जज़िया की शर्त पर इनसे सुलह कर ली। नाज़रीन, ये वाक़या मुत्तफ़िक़ अलैह है और तमाम तर तारीख़ी रिवायात में मौजूद है। उम्मीद करूँगा कि आज की ये वीडियो सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी और शुजाअत के हवाले से आप नाज़रीन को पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह जल्द एक और नई वीडियो लेकर हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।